جائیں اس وقت کیا حال ہوگا. اس وقت ظالم پھر پاؤں رگڑتا رہ جائے گا. اللہ فرمائے گا یہ تیرے وہ ظلم ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے تو کرتا رہا. تو اس لیے مظلوم کی داد رسی کرنا اور ظالم کا رستہ روکنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں کریم آقا کی اداؤں پر. آپ نے جس نے اصلاح کی کوشش کی اس کے لیے درجے کتنے رکھے ہیں. یعنی مسلمان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے, مسلمان لڑائی جھگڑے سے ایک دوسرے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے, فتنے فساد سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت انس بن مالک فرماتی ہیں کہ جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو 73 مغفرتیں عطا فرمائے گا. کتنی؟ 70 3 73 مغفرتیں عطا فرمائے گا. اور ان میں سے ایک مغفرت ایسی ہوگی جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سارے زندگی کی بدعمالیاں, گناہ, خطائیں سب کچھ معاف ہو جائے گا اور باقی 72 اس کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے گی. تو آج ہم لوگوں نے اس چیز کو بھائی لڑ رہا ہے, معاشرے کے اندر بد نظمی, بد اخلاقی, بے کرداری, ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوتا چلا جا رہا ہے. یوں پنجابی میں کہتے ہیں خون چٹے ہو گئے تھے. خدا کی عزت کی قسم ایسا ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں. ہر کوئی ایک دوسرے سے ناراض, بھائی سے ناراض ہے, بہن بھائی ناراض ہیں, باپ بیٹا ناراض ہیں, رشتہ دار ناراض ہیں, محلے دار کوئی خوش نہیں ہے ہم سے. تو ہم لوگ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا رب ہم سے راضی ہوگا؟ رب ہماری مدد فرمائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. یار یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں اور کوشش کر کے اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کو چلے, یعنی کوئی بندہ آ گیا تھا میں فلانا بندہ زیادتی پہ کرتا ہے میرے نال چل, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ساتھ چلے اس کی مدد کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن سب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے, ہر کوئی تلک کے پل صراط سے گر رہا ہوگا. اس وقت رب تبارک و تعالی اس بندے کی مدد فرمائے گا جو مظلوم کے ساتھ اس کی اصلاح کے لیے نکل پڑا, اس کی مدد کے لیے نکل پڑا. تو آج ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان